جی غزوہ بدر کب ہوا؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے کب روانہ ہوئے؟ 12 رمضان المبارک 2 ہجری۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر پر روانہ ہونے سے پہلے باقاعدہ جنگی سفر کا اعلان فرمایا تھا؟ جی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو کسی اور موقع کا اشارہ و کنایہ فرمایا کرتے تھے۔ جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اس مہم میں شرکت کا حکم فرمایا تھا؟ جی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس کی سواری حاضر ہے وہ سوار ہو جائے، اور جن لوگوں کی سواریاں ان کی چراگاہوں یا زرعی فارموں میں موجود تھیں، آپ نے ان کا بھی انتظار نہیں فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جیسے ہم نے سیرت پاک کے کئی خوبصورت پہلو پڑھے، یقیناً ہر پہلو ایک دوسرے سے بڑھ کے خوبصورت ہے۔ اب یہ جنگوں کے واقعات ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی وہ عظیم حکمت عملی، اس کے کئی مناظر جو ہیں وہ آپ کو مدینہ منورہ کی زندگی میں اور جنگی مہمات میں بار بار آپ کو نظر آئیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کسی غزوہ کے لیے نکلتے تھے تو آپ کی جنگی حکمت عملی اس طرح کی ہوتی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ساتھ روانہ ہو رہے ہوتے تھے ان کو بھی ڈیسٹینیشن کی خبر نہیں تھی ہوتی۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ کس انداز کی لیڈرشپ حضور علیہ السلام فرماتے تھے، اور آپ نے کیا نقوش پا چھوڑے، آپ نے کیا مبارک اپنے نقش قدم چھوڑے کہ جب اپنے خاص مقصد کے لیے جانا ہے اور میدان جنگ کی طرف جانا ہے تو بالعموم یہ جتنے بھی غزوات آپ پڑھیں گے کہ حضور علیہ السلام جب خود غزوہ کے لیے آپ نکلتے تھے، حتیٰ کہ بہت بڑا غزوہ ہوا غزوہ فتح مکہ، اس غزوہ فتح مکہ میں اس لشکر میں 10,000 صحابہ کرام شامل تھے کم و بیش، اور ان 10,000 صحابہ کرام میں سے چند ایک قریبی صحابہ کرام، ان کے علاوہ سارے لشکر میں کسی کو نہیں تھا پتا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے کس شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جنگی حکمت عملی کہ آپ کی قیادت پر، آپ کی لیڈرشپ پر، آپ کے چلنے والوں کو ایسا اعتماد ہونا چاہیے، ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص کسی میدان میں جنگ لڑ رہا ہو، اب تو دنیا میں جنگ لڑنے کے میدان بے شمار ہو گئے، جو لڑ رہا ہو اس کو بھی حکمت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ سو حضور علیہ السلام سیکورٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تاکہ بات کہیں دشمن تک جا نہ پہنچے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کرنا ہوتا تو حضور اشارتاً و کنایتاً ذکر کرتے، اشارتاً و کنایتاً ذکر کرتے۔ کنایہ کا مفہوم آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا اگر کسی شخص نے یہاں سے ارادہ کیا ہو تھرونہائم جانے کا، تو اس کو گلی میں کوئی بندہ مل پڑے اور وہ کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اس کو اب بتانا نہ چاہ رہا ہو، تو اس چیز کی اس کو اسلام میں پورا الاؤ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اس کو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا، اس کو پوری جو ہے اس کو وہ الاؤ ہے، اس کو اجازت حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی بات بتانا نہ چاہے تو اس کو دنیا میں کوئی ریگل، یعنی اسلامی ریگل بھی اس کو مجبور نہیں کرتا۔ اب کنایہ اس میں کیا ہے، یعنی جو بات جھوٹ بھی نہیں اور جو بات اس کو بتانے والی بھی نہیں۔ اگر ایک بندہ تھرونہائم جانے کا ارادہ دل میں رکھتا ہے، کوئی بندہ رستے میں مل پڑا، گلی میں مل پڑا، کسی نے فون کر لیا جناب کتنے جا رہے ہو، وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں گاڑے مون کی طرف جا رہا ہوں، اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کو اشارہ و کنایہ کہتے ہیں۔ وہ یہاں سے اسرو سے جب نکلے گا تو تھرونہائم جانے کے لیے اگر وہ اس رستے کو یوز کرتا ہے تو وہ ساتھ ظاہر گاڑے مون سے گزر کے آگے جائے گا، بے شک اس کی ڈیسٹینیشن کئی 100 کلومیٹر آگے ہے۔ یہ اشارتاً و کنایتاً ذکر کرنا، لیکن کریکٹ جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے ایگزیکٹلی آپ اس کا ذکر نہیں کرتے۔
سو حضور علیہ السلام کی جتنی جنگی مہمات تھیں، جتنے غزوات تھے، ان میں حضور علیہ السلام جب نکلتے تھے تو یہ تو ارادہ ہوتا تھا، پھر ان کو فٹیلے کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا جی آپ تیاری کر لیں، ہم نے جنگ کے لیے نکلنا، جی کہاں جانا ہے یہ نہیں تھا بتلایا جاتا، یہ فرخلارے نہیں تھا کیا جاتا، بس ان کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں بھیج رہے ہیں یا خود حضور پاک ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے لیے صحابہ کو بلایا تو حضور علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا کہ جو بندہ اس وقت شہر میں موجود ہے اور جس کے پاس سواری ہے وہ اس وقت چل پڑے، اور جن لوگوں کی سواریاں اس دن ان کے ڈیروں پر تھیں، ان کے زرعی فارموں پر تھیں، ان کے باہر زمینوں پر تھیں، ان کا اس دن انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اتنی جلد اس لشکر کو مدینہ منورہ سے باہر نکالا کہ جن لوگوں کی سواریاں اس دن وہ باہر بیچ چکے ہوئے تھے، اپنے اونٹ اپنے گھوڑے، ان کو اتنی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ باہر جائیں اور وہاں سے لے آئیں، بلکہ معین گانگ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور معین گانگ اپنے صحابہ کرام کو نکل کر کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام جو تھے وہ جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جی مسلمان جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ مشہور روایت کے مطابق تقریباً 313، جبکہ ایک روایت کے مطابق تقریباً 317۔ جی 317 اردو میں کہتے ہیں۔ جی اس لشکر میں مہاجرین و انصار کی تعداد کیا تھی؟ 86 مہاجرین اور 231 انصار۔ جی اس موقع پر مسلمانوں کے لشکر کے پاس کتنی سواریاں تھیں؟ 1 گھوڑا اور 80 اونٹ۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کو کس حکیمانہ طریقہ سے دور کیا؟ جواب: آپ نے 3 صحابہ کے لیے ایک اونٹ مقرر فرمایا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے لیے بھی 3 آدمی تجویز فرمائے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی کیا حضرت ابو لبابہ تمام سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے؟ جی نہیں، بلکہ مقام روحہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس مدینہ طیبہ بھیج دیا اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کو اپنی سواری پر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر پیدل چلنا چاہا تو کیا صحابہ کرام نے اس بات کو بخوشی قبول کیا؟ جی نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے انتہائی اصرار کرتے ہوئے آپ کو سواری پر تشریف فرما رہنے کی درخواست کی، مگر آپ نے اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا۔ اس لشکر میں غزوہ بدر کے لشکر میں 86 مہاجرین صحابہ کرام شامل ہوئے اور 231 انصار صحابہ کرام جو تھے اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ 313 مشہور و معروف اور شنت اور فیمس جو روایات ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، 313 صحابہ کرام اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ اب حضور پاک علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلنے لگے تو اس لشکر کے پاس 1 گھوڑا اور 80 اونٹ تھے،
جن پر اس 313 افراد جو اس وقت تیار ہوئے ان کو لے کے تو حضور پاک نے تشریف لے جانا تھا. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہ جو سواریاں تھوڑی کم تھیں ان کی کمی کو اس طرح پورا فرمایا کہ حکم دیا کہ ایک ایک سواری پر ایک ایک اونٹ پر 3 جو ہیں افراد وہ بیٹھیں گے. یعنی ایک فرد جو ہے وہ پیدل چلے گا اور 2 فرد اوپر جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے. جب ایک خاص یعنی وہ ڈسٹینس کو طے کر لیں گے تو پھر جو ہے اس طرح باری باری وہ اپنی باری چینج کرتے رہیں گے. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کے لیے بھی 3 افراد جو تھے یعنی ایک حضور پاک علیہ السلام خود، ساتھ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان 2 شخصیات کو اپنے ساتھ اپنے اونٹ پر جگہ عطا فرمائی. مقام روحہ سے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ واپس بھیج دیا اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کی قسمت کا ستارہ چمکا تو ان کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی سواری پر جگہ عطا فرما دی. اب حضور علیہ السلام کی وہ عظیم طریقہ اور سنت اس کو جانیے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ ان کے آقا و مولا تھے، باوجود اس کے کہ وہ حضور کے امتی تھے اور حضور ان کے نبی تھے، باوجود اس کے کہ وہ حضور کی آرمی تھی اور حضور علیہ السلام ان کے کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار تھے، باوجود اس کے کہ وہ حضور کے مرید تھے اور حضور ان کے مرشد کامل تھے، باوجود اس کے کہ وہ حضور کے شاگرد تھے اور حضور پاک علیہ السلام ساری کائنات کے معلم اور استاذ تھے. مرتبہ اور شان میں اتنا فرق تھا، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر امت کو تعلیم عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام نے سمجھا کہ ایک خاص ڈسٹینس گزر چکا ہوا ہے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں خود سواری سے نیچے اتروں گا اور جو میری سواری کے ساتھ پیدل چلنے والے ہیں وہ اب سواری کے اوپر بیٹھیں گے. اس امر کو یا اس طرح کے امور جب رونما ہوتے تھے، ظاہر ہوتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی آسانی سے قبول نہیں تھے کرتے. وہ حضور کی محبت میں سرشار لوگ تھے، حضور کے عشق میں سرشار لوگ تھے. صحابہ کرام کو یہ چیز جو تھی وہ مناسب نہ لگی. صحابہ کرام نے عرض کی، ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ سواری پر ہی تشریف فرما رہی ہے، پیدل چلنے کے لیے ہم کافی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سواریوں کے اوپر بیٹھے رہیں اور آپ پیدل چلیں؟ انہوں نے تو جو ریکویسٹ کرنی تھی، جو درخواست کرنی تھی وہ انہوں نے کی، مگر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی اس درخواست کو قبول نہ فرمایا، بلکہ جب حضور علیہ السلام کی اپنی حضور نے مناسب سمجھا تو حضور پاک سواری سے نیچے اترے اور آقا دو جہاں پیدل چلے اور اپنے صحابہ کو سواریوں پر جو تھا وہ بٹھائے رکھا. یہ حضور علیہ السلام کا وہ تربیت کا ایک وہ انداز تھا جو رہتی دنیا تک ہر قسم کی قیادت کے لیے ایک عظیم کردار بن کے تو کائنات میں زندہ رہے گا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے مختلف حصوں کو کن لوگوں کو مقرر فرمایا؟ لشکر کے ساتھ یعنی آخری حصہ پر قیس بن ابی صعصعہ کو میمنہ یعنی دائیں حصے پر سعد بن حیثمہ کو اور میسرہ یعنی بائیں حصہ پر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر مقرر فرمایا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کتنے پرچم لہرا رہے تھے؟ جواب، لشکر اسلام کا سفید رنگ کا پرچم
حضرت جی معصب بن حمید عمیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جبکہ ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں، جبکہ ایک اور جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حباب بن منظر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جی جو پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اس کا نام بتائیں۔ عقاب۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 3 حصے فرمائے۔ جو لشکر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو ساق کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ساق۔ ایک لشکر کا دایاں حصہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ میمنہ، جس کو قرآن مجید میں بھی اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے۔ جنگی ٹرمینالوجی میں ان ٹرمز میں جو جنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لشکر کا پچھلا حصہ ساق کہلاتا ہے، رائٹ سائڈ والا حصہ میمنہ کہلاتا ہے، اور لیفٹ سائڈ والا حصہ میسرہ کہلاتا ہے۔ کتب کے اندر آپ یہی الفاظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ساق، میمنہ اور میسرہ۔ ساق پر حضور علیہ السلام نے لشکر کے آخری حصے پر حضرت قیس بن ابی صعصع کو اس لشکر میں امیر بنایا، دائیں حصے پر حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا، اور بائیں حصے پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے امیر مقرر فرمایا۔ اب اس سے اندازہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں یا کسی سفر پر نکلتے ہیں یا کسی اجتماعی کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ امیر کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ اور حضور علیہ السلام نے انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم فرمایا تاکہ جتنے وہ اس نظم کے اندر افراد موجود ہوں گے ان کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، مثلا اگر لشکر کے پیچھے کوئی مسئلہ بن جائے تو اس میں ذمہ دار تھے حضرت قیس بن ابی صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی کہ وہ اس لشکر کے پچھلے حصے کی مشکلات لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ دائیں اور بائیں بھی ایسے ہی تھا کہ یعنی لشکر کے دائیں طرف جو کنڈیشن ہو، کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ اسی وقت حضور پاک کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو۔ اسی طرح لیفٹ سائڈ والے یعنی لشکر کو حضور نے، یہ حضور علیہ السلام کی جو آرگنائزیشن تھی یہ اس کا عالم ہے۔ ایک چیز کو آرگنائز کرنا، منظم کرنا اور ایک ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلنا، اس سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بطور سنت جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 3 پرچم جو تھے وہ موجود تھے، 3 پرچم لہرائے جا رہے تھے۔ ایک سفید رنگ کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، ایک جھنڈا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں تھا، اور ایک جھنڈا حضرت سعد بن معاذ یا حضرت حباب بن منظر، ان دونوں شخصیات کے نام آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں تھا۔ 3 جھنڈے تھے حضور علیہ السلام کے آگے آگے جو جا رہے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنا لشکر لے کر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں جو جھنڈا تھا اس کا نام کیا تھا؟ عقاب۔ اس سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے، اور یہ آپ پڑھیے سیرت پاک کے اندر، آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو ایتربٹ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کہ حضور علیہ السلام کے جو جھنڈے تھے یعنی فلیگ کا بھی حضور نے نام رکھے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے نا، ہے تو بظاہر جھنڈا ہی، اور یہ طریقہ کار ملکوں میں، حکومتوں میں اور اداروں میں سٹل قائم دائم ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو سواریاں ہوتی تھی، سواریاں حضور پاک نے ان کے بھی نام رکھے ہوتے تھے۔ کیا سواریوں کے بھی باقاعدہ نام ہوتے تھے، اور یہ وہی طریقہ کار جو ہے میں سمجھتا ہوں سٹل کائنات کے اندر موجود ہے کہ ایک ایک محرکے ہوتا ہے، پھر آگے جتنا وہ فرق کر کے گاڑیاں بناتے ہیں تو ہر گاڑی کا الگ الگ نام ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہے حضور علیہ السلام کے ہاں جو غلاموں کے تو چلو نام ہوتے ہیں، سواریوں کے نام ہوتے تھے، جو ہتھیار ہوتے ان کے نام ہوتے تھے، جو جھنڈے ہوتے ان کے نام ہوتے تھے، الگ الگ ان کو ڈیفائن بھی کیا جاتا تھا۔ جی لشکر اسلام کی روانگی
روانگی کیوں کے موقع پر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم نے سواریوں کے حوالے سے کیا خاص حکم ارشاد فرمایا؟ جواب: آپ نے جن اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں لٹک رہی تھی انہیں کاٹنے کا حکم دیا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام سے 2 جاسوس روانہ کیے؟ اسفرا کے مقام سے۔ جی ان جاسوسوں کے کیا ذمہ داری تھی؟ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کے متعلق معلومات فراہم کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگی حکمت عملیوں کو بھی آپ جانیے۔ عرب میں بھی اور آج بھی جہاں پر اونٹ لوگ رکھتے ہیں، سواریاں رکھتے ہیں، تو ان کے گلوں میں جو ہے وہ گھنٹیاں وغیرہ عام طور پہ باندھی جاتی ہیں، بندھی ہوتی ہیں، تاکہ سواری جب چل رہی ہو، اگر کسی وقت وہ اپنے قافلے سے دور چلی جائے یا رک جائے تو اس کی آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سواری جو ہے وہ جانور وہ کس طرف ہے۔ تو عام طور پر جب اونٹ اور گھوڑے اور گدھے وہ خچر چلائے جاتے تھے تو ان کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی ہوتی تھیں۔ ان گھنٹیوں سے صاف ظاہر آواز پیدا ہوتی۔ گھنٹی یعنی بیل آپ یوں کہہ لیں، وہ لوہے کی ہوتی، گلے کے اندر باندھ دیتے، اس سے آواز پیدا ہوتی، اس سے ان کو جانور کا اندازہ ہو جاتا۔ اب یہ سفر تھا جنگی، اور حضور علیہ السلام ممکن حد تک اس کو ہیملی رکھنا چاہتے تھے تاکہ جب جانور چلیں گے، اب اندازہ کر لیجیے 80 تو اونٹ تھے، ایک گھوڑا تھا، منیمم 81 جانور جو تھے وہ اس سفر میں ساتھ موجود تھے۔ اب اگر 81 کے 81 جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں موجود ہوں اور وہ جب گردن کو ہلائیں، دوڑیں، بھاگیں، چلیں، تو وہ آواز جو تھی وہ 81 جانوروں کی کہاں تک جاتی؟ حضور علیہ السلام کی سبحان اللہ کمال حکمت عملی تھی جنگ لڑنے کی، اور یہ حضور پاک نے ساری سنتیں قائم کی ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی بھی وقت میدان جنگ کے اندر موجود ہوں یا کسی ایسے میدان میں موجود ہوں، کہ اپنے حوالے سے معلومات کم سے کم دشمن کو دینا۔ یہ جنگ لڑنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے جس سے آپ کا اختلاف ہے، جو آپ کا متصد کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کو اپنی ساری انفارمیشن وقت سے پہلے ہی دے دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جنگ کریں گے کیا؟ یعنی اس میں 2 سنت جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے حوالے سے کم معلومات اگلے بندے تک پہنچنے دینا، دشمن تک، اور دشمن کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا، اس کی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرنا، تب ہی تو آپ درست فیصلہ کر پائیں گے نا۔ کہ حضور پاک علیہ السلام نے اسفرا کے مقام سے 2 بندے بطور جاسوس آگے روانہ کیے۔ اسپوئنر کہتے ہیں، اسپیونر 2 جاسوس روانہ فرمایا آقا دو عالم نے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ جو ابو سفیان کا لشکر تھا اس کی معلومات آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ معلومات کیا؟ اس لشکر میں بندے کتنے ہیں، اس لشکر میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، جانور کتنے ہیں، مال کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، تاکہ اس کی انفارمیشن زیادہ سے، یعنی اس میں بطور سنت کیا چیز سامنے آئی کہ دشمن کی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور اپنی انفارمیشن کو کم سے کم آگے جو ہے وہ ڈیلیور ہونے دینا دشمن تک۔ یہ طریقہ کار ہے جنگیں لڑنے کا۔ وہ اب ہمارا تو معاملہ ہو گیا عجیب۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو سنن مسجد کی ہیں ان کا تو ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے۔ اب جب آپ نے جد و جہد کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے اس لیول پر کہ جو مسجد سے باہر ہوتا ہے، معاشرے میں، کمیونٹی میں، یا اس کے آگے بڑھ کر اگر کسی مسلمان لشکر کو جہاد کرنا پڑتا ہے پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے تو ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ایک شخص اپنے عمل کے اعتبار سے کسی میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے، پھوئن ہوتے، میں نے عرض کیا اب اس دور میں جنگ کے میدان بڑے ہو گئے ہیں، وہ شخص کھڑا ہوا ہے میدان جنگ میں اور ہم اسے سنانا چاہتے ہیں وہ سنن اور وہ طریقے جو کہ ہیں گھر کے،
جو کہ ہیں مسجد کے. یہ بڑا فرق ہے. خدا را سیرت پاک کو سمجھیے. ایک موقع وہ ہے سیرت پاک اور سنن جو ہیں وہ موقع محل کے اعتبار سے ان کے اندر جو ہے وہ فرق موجود ہوتا ہے. اور اگر ہم اس بات کو یوں نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے ہم بالکل ہمارا حساب وہ ہے جیسا کنویں کا مینڈک ہوتا ہے کہ ہم ایک دو چیزوں کا دین کی خبر ہوگی اور ہم وہاں پہ رک گئے اور ہم نے ان چیزوں کو کما حق کو سمجھا نہیں. وہ جو گھر کا موقع ہے, گھر میں کوئی کافر آئے تو معاملہ جدا ہوتا تھا حضور پاک علیہ السلام کا. جو کوئی ہدایت قبول کرنے کے لیے یا حضور علیہ السلام کا سنتا کہ حضور پاک نبی ہیں تو وہ گھر میں آتا یا مسجد نبوی شریف میں آتا تب معاملہ جدا ہے. یہاں پہ جد و جہد ہو رہی ہے, یہاں پہ آگے لڑائی کا خطرہ موجود ہے. اب عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فرما دیا مدینہ منورہ سے نکل دے, فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہیں ان کے گردن میں جتنی گھنٹیاں لٹکی ان کو کاٹ کے پھینک دو تاکہ میکسیمم اپنے حوالے سے دور تک دشمن کو انفارمیشن نہ جائے. آگے خاص مقام پر اسفرا کے مقام پر جا کے 2 جاسوس آگے روانہ کیے تاکہ وہ دشمن کی خبر حضور تک لے کر آئیں تاکہ جنگی ماحول کے اندر درست فیصلہ جو ہے وہ فرمایا جا سکے. جی آگے پڑھیے. برسکیہ کے مقام پر کس بہادر اور جنگجو جنگجو بیٹے ایک لفظ ہے نا, پھر جو الگ نہیں پڑھیں گی. جنگجو شخص نے لشکر اسلام میں شامل ہونا چاہا. جواب خبیب بن اسحاق نے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے لشکر اسلام میں خبیب بن اسحاق کو شامل ہونے کی اجازت نہ دی, حالانکہ صحابہ کرام بھی اس کے آنے سے خوش ہوئے, صرف اس کے کفر کی وجہ سے؟ بئر سقیہ ایک مقام تھا. بئر آپ کو پتہ ہے کنویں کو بولتے ہیں, برن کو بولتے ہیں بئر. اس مقام پر ایک علاقے کا بڑا بہادر اور جنگجو آدمی تھا, اور وہ اس طرح کا بہادر اور جنگجو آدمی تھا کہ اس کے آنے پر صحابہ کرام بھی خوش ہوئے کہ اتنا بڑا بہادر اور جنگجو جو ہے, اتنا بڑا لڑائی کا ماہر اور ایکسپرٹ آدمی جو ہے وہ ہمارے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے. اس کا نام تھا خبیب بن اسحاق. وہ آ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں, اور اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے جو حضور کفار مکہ سے لڑنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اب جب اس نے اس ارادے کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے لشکر میں شامل نہیں ہونے دیا, لشکر میں شامل نہیں ہونے دیا. اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کو ریجیکٹ فرما دیا. کس وجہ سے؟ یہ نہیں, وہ اتنا بہادر اور جنگجو آدمی تھا کہ اس کی جنگجو ہونے کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی علاقے میں, اور اتنا مؤثر آدمی تھا کہ اس کے آنے سے صحابہ کرام بھی خوش ہوئے کہ ہمارے لشکر کی قوت بڑھ گئی ہے. مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لشکر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی, صرف اس کے کفر کی وجہ سے, صرف اس کے کفر کی وجہ سے کہ وہ کافر تھا. حضور پاک علیہ السلام کو اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو حضور علیہ السلام نے اس کو لشکر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کفار سے جنگ کی جا رہی ہو اور دوسری طرف اپنے لشکر میں بھی کفار کو شامل کیا جا رہا. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے. جنگ آپ نے کرنی عالم کفر کے ساتھ, تو عالم کفر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یعنی آپ کی آئیڈیالوجی خود اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کفار کو اپنے لشکر میں بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ چیز باعث اصلاح ہے اس دور میں اور ماضی قریب میں جو لوگ رہے ہیں. خدا جانے پھر بھی لوگ آ جائیں کہ وہ بظاہر اسلامی ملکوں کے اندر, اسلامک کنٹریز کے اندر وہ لوگوں کو یہ ویسے کرتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو وہ یہ ویسے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جہاد کے لیے کھڑے ہوئے. پوچھئے آپ کو ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں؟ پوچھئے آپ کو یہ گاڑیاں کون دے رہا ہے؟ پوچھئے یہ بھائی پہلے تو آپ اس قابل نہ تھے, یہ اچانک آپ کے چینلز بن گئے, اچانک آپ کے لوگ اکٹھے ہو گئے, اچانک آپ جو ہیں وہ خیموں سے نکلے اور محلات میں جا کے بسیرا آپ نے فرما لیا. یہ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ اسلام کے لیے
دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کا حکم سمجھ کے اگر کسی نے جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو اس کے بھی کچھ اصول اور ریگولر اور قواعد و ضوابط تو ہیں۔ ان میں ایک ہی چیز یہ ہے جس کو اس مقام پر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے اس کافر آدمی کو اپنے لشکر میں شامل نہیں فرمایا۔ ممکن ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے عرب کی تاریخ میں ایسے ایسے لوگ تھے جن کے متعلق یہ مشہور تھا، پاپولر تھی یہ بات، کہ وہ ایک ایک ہزار افراد کے لشکر سے ایک ایک بندہ لڑ جاتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ بھی جنگجو تھے، مگر حضور علیہ السلام نے اس کی بہادری کو نہیں دیکھا، اس کے اس وقت لشکر میں شمولیت سے جو ظاہری طور پر تقویت ملنی تھی، جو قوت ملنی تھی، اس کو نہیں دیکھا، اس کے کفر کو دیکھا۔ سنت پاک سے یہ چیز ظاہر فرما دی کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کی رضا کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کس سے کرنا؟ مومن تو مومن سے جہاد میں تلا ہوا ہے، اب مسلمان کا مسلمان سے تو نہیں نا، جہاد تو ہونا ہے مسلمان کا کفار کے ساتھ۔ اب جب ہونا ہے تو جس نظریاتی لڑائی کی خاطر آپ جا رہے ہیں، اسی نظریے کو پہلے آپ اپنے عمل سے دفن کر دیتے ہیں کہ ایک کافر کو اگر آپ لشکر میں شامل کر لیں، یہ ایک کافر کی استوتے سے کوئی جماعت کھڑی ہو اور وہ ان کی شہ پر جو ہیں بڑی بڑی سپر طاقتوں کی شہ پر بڑی بڑی سپر طاقتوں کے خلاف لوگ لڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، پھر یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، پھر یہ دیکھیے کہ اسلام نے آپ کو اصول کیا عطا فرمایا، اسلام نے آپ کو نظریہ اور آئیڈیالوجی کیا عطا فرمائی، حضور پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے سنت کیا چھوڑی ہے، اس طریقے پر چل پڑیے اور اس چیز کو ذہن نشین فرمائیے کہ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد کہ آخری سوال ہے، مومن کبھی ناکام بڑی مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جہاد کی آخری بات یہ ہے، یا جان دے دینا یا جان لے لینا۔ وہ جان لے کے آئے وہ پھر بھی کامیاب ہے، وہ جان دے کے آئے پھر بھی مومن تو ناکام ہے ہی نہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت کر لی، واللہ وہ بات کرے پھر بھی کامیاب ہے، وہ خاموش رہ جائے پھر بھی کامیاب ہے۔ یعنی جہاں پہ خاموش رہنے کی ضرورت ہے، وہ خرچ کرے کامیابی کامیاب ہے، وہ تلوار اٹھا دے کامیابی کامیاب ہے۔ آگے جان اگر اس کو قبول ہوئی تو وہ لے لے گا، نہ قبول ہوئی تو وہ غازی بنا کے تو لوٹا دے گا آپ کو اپنے بال بچوں کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے جو مبارک سنتیں اور طریقے چھوڑے، وہ آداب جہاد کے مطابق ہی جہاد کرنے والوں کو جہاد بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کی روشنی میں اپنے ظاہری باطنی ہر قسم کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جی Hadeki muslimer i Medina avtalar med icke-muslimer fra Medina att i tillfälle de ble angrepet utenfra så skulle de hjelpe hverandre. یہ جو میثاق مدینہ کے حوالے سے کہ جب نکلیں گے مسلمان تو وہ دوسرے بھی ان کی مدد کریں گے اور ہیلپ کریں گے۔ جی یہ اس صورت میں تھا، اگر آپ نے میثاق مدینہ کو دھیان سے پڑھا ہو، کہ جب کوئی لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں گے، جب لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ چونکہ پھر وہ اس بنا پہ نہیں، اس میں آپ نے ایک شک پڑھی ہوگی کہ مذہبی لڑائی اس سے مستثنا ہوگی، مذہبی لڑائی کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ جب مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوں گے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ملک پر آج دوسرا ملک حملہ کر دیتا ہے، اب اس ملک کے باشندے اور اس کے سٹیزنز جو ہیں وہ اس وقت ایک ملک کے باشندے ہیں، اس وقت وہ ایک ملک میں رہنے والے شہری ہیں، وہ اس کے سٹیزن ہیں۔ اس لیے جب وہ ایک قوم ہیں، حتیٰ کہ ان کو امت کی ارشاد فرمایا گیا میثاق مدینہ کے اندر، کہ یعنی اس میں امت سے مراد ایک قوم ہے کہ یہ لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں۔ اب اگر اس علاقے پر کوئی باہر سے حملہ کر دے گا تو سارے مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ اب حضور علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر حضور پاک مدینہ طیبہ میں تو نہ تھے، حضور علیہ السلام خود لشکر لے کے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور مقام بدر کی طرف حضور علیہ السلام بالآخر تشریف لے گئے۔ اب یہ کنڈیشن اور پوزیشن ایسی نہ تھی، اس میں اگر وہ معاہدہ کارگر ہوتا یا وہ تھلینگلی ہوتا یا اس معاہدے سے فائدہ اٹھایا جاتا
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس شخص کو موقع عطا فرما دیتے، لیکن حضور نے عطا نہیں فرمایا۔ اور یہ تو بھی پہلا واقعہ جہاد ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی اس طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی اس شخص کو لشکر اسلام میں شامل نہیں ہونے دیا۔ سو وہ کانٹریکٹ اس بیس پہ تھا، اس بنیاد پہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے حملہ کرے تو مدینہ منورہ کا ایز اے اسٹیٹ مل کے دفاع کیا جائے گا، ہر شخص اپنی صلاحیت استعمال کرے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قائد اور لیڈر اور رہنما ہوں گے۔ سو یہ تو ایسا موقع تھا کہ جب حضور پاک خود جو تھے وہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے، اور کافی دور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فرمایا۔